ہم بیسیکلی وہ بچے جو کہ اسٹریٹس پہ ہوتے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن، وہ بچے جو کہ ڈومیسٹک لیبر یا کسی قسم کے لیبر میں انوالوڈ ہیں، یا وہ بچیاں جن کے پیرنٹس ان کی ایجوکیشن کو نہیں سپورٹ کرتے، ایسے بچوں کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی ایجوکیشن، نیوٹریشن اور ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں۔ پہلے میں ادھر رنا کی اسٹوڈنٹ تھی اور میں نے تقریباً 6 to 7 years یہاں سے رنا سے پڑھے، اور میرا خود بھی یہی ہے کہ رنا نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تو ابھی آگے جا کر میں بھی رنا کو سپورٹ کروں، تو اس لیے میں یہاں پر ان بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ صبح والے بچوں کو اور جو بچے اس ٹائم ٹیوشن کے لیے آتے ہیں ان کو روز یہاں پہ لنچ پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے کچن میں ہی لنچ بنتا ہے، اور ویکلی مینیو ہے جس میں روز کوئی کسی دن بچوں کو بریانی بنا کے کھلائی جاتی ہے، کسی دن دال، کسی دن سبزی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پر پڑھ رہی ہے تو آپ ٹیچر سے کتنی ڈانٹ پڑی ہے آپ کو آج تک؟ میم اتنی زیادہ نہیں پڑی، بس تھوڑی بہت۔ اس کے علاوہ وہ فیملیز جن کی فائنینشیل کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے ان کو ہم منتھلی راشن پیکیجز بھی دیتے ہیں، اور کسی قسم کی بھی میڈیکل فیسلٹی ان کو چاہیے ہو، چیک اپ کروانے ہو، ٹیسٹ ہو، کوئی سرجری ہو، تو وہ بھی ہم ان کو فیسلٹی دیتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ کو ڈانٹیں گی نہیں تو آپ سیکھو گی کیسے؟ یس تو میم۔ کتنی ڈانٹ پڑی آپ کو؟ میم بہت زیادہ نہیں، تقریباً 10%۔ تو راشن اور جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ ہم نے لنک کی ہوئی ہے بچے کی اٹینڈنس کے ساتھ، تو ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے کو ریگولرلی اسکول نہیں بھیجیں گے تو ان کو راشن جو ہے پھر نہیں مل سکے گا۔ آپ نے ڈاکٹر ہی کیوں بننا ہے؟ ماں میں نے ڈاکٹر بننے کے لوگوں کا فری علاج کروں، مجھے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے یا بچوں کو مارنا ہے آپ نے؟ پڑھا رہے؟ جب آپ ٹیچر بنیں گی تو اپنی ٹیچر کی طرح بچوں کو مارو گی؟ نہیں آپ کی ٹیچر مارتی ہے بچوں کو؟ نہیں۔ تو آپ اچھی والی ٹیچر بنو گی۔ یس میم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے فلاحی ادارے میں جہاں ایسے بچے زیر تعلیم ہیں جن کے والدین ان کے تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ اس ادارے کی پروگرام مینیجر عتیقہ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ادارہ کب سے بنا ہے اور یہاں کون سے بچے زیر تعلیم؟ ہمارے ادارے کا نام رنا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، جو کہ 2016 میں اسٹیبلش اور رجسٹر ہوا، اور تب سے جو ہے ہماری آرگنائزیشن چل رہی ہے۔ ہم بیسیکلی وہ بچے جو کہ اسٹریٹس پہ ہوتے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن، وہ بچے جو کہ ڈومیسٹک لیبر یا کسی قسم کے لیبر میں انوالوڈ ہیں، یا وہ بچیاں جن کے پیرنٹس ان کی ایجوکیشن کو نہیں سپورٹ کرتے، ایسے بچوں کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی ایجوکیشن، نیوٹریشن اور ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں۔ ایجوکیشن پہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا رجسٹرڈ اسکول ہے جس میں تقریباً 210 بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ 90 بچے ہمارے ایسے ہیں جو مختلف پریسٹیجیس پرائیویٹ سکولز میں انرولڈ ہیں، اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ بچے پھر ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں، اپنا لنچ کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، پھر وہ گھر جاتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے ڈومین میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 2 سیٹ اپس چل رہے ہیں، ایک ہمارا اپنا اسکول چل رہا ہے، اس کے علاوہ ہماری ایک ورسک روڈ پہ بھی برانچ ہے، اور یہاں پہ ہمارا ٹاؤن میں ٹیوشن کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان بچوں کی نیوٹریشن اور ہیلتھ پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارا ڈیلی میل کا پروگرام ہے جس میں ہم صبح والے بچوں کو اور جو بچے اس ٹائم ٹیوشن کے لیے آتے ہیں ان کو روز یہاں پہ لنچ پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے کچن میں ہی لنچ بنتا ہے، اور ویکلی مینیو ہے جس میں روز کوئی کسی دن بچوں کو بریانی بنا کے کھلائی جاتی ہے، کسی دن دال، کسی دن سبزی۔ اس کے علاوہ وہ فیملیز جن کی فائنینشیل کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے ان کو ہم منتھلی راشن پیکیجز بھی دیتے ہیں، اور کسی قسم کی بھی میڈیکل فیسلٹی ان کو چاہیے ہو، چیک اپ کروانے ہو، ٹیسٹ ہو، کوئی سرجری ہو، تو وہ بھی ہم ان کو فیسلٹی دیتے ہیں۔ اچھا جیسے کہ یہاں پر بچے ہیں، یہ پشاور ماڈل کا جو یونیفارم ہے اس میں ہے بچے، تو یہ بچے اس ادارے سے گئے ہیں یعنی یہ وہاں سے آ کے یہاں پر ٹیوشن لے گئے؟ جی جی، یہ وہی بچے ہیں جن کو ہم اسٹریٹ سے لے کر آئے تھے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مزدوری کرتے تھے، کسی شاپ پہ کام کرتے تھے، وہ ہمارے پاس آئے۔ 1-2 سال تک ہم نے ان کی بیسک لٹریسی پہ کام کیا، اس کے بعد انہوں نے پشاور ماڈل میں انٹرنس ایگزام پاس کیا، اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ اب یہ بچے وہاں پشاور ماڈل میں پڑھ رہے ہیں، اور کافی سال سے وہاں پہ ہیں، اور یہی بچے پھر ہمارے پاس ادھر ٹیوشن کے لیے بھی آتے ہیں۔ راشن اور جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ ہم نے لنک کی ہوئی ہے بچے کی اٹینڈنس کے ساتھ،
اور تو ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے کو ریگولرلی اسکول نہیں بھیجیں گے تو ان کو راشن جو ہے پھر نہیں مل سکے گا. تو اسی لیے یہ ایک ایز این انسینٹیو ہم پیرنٹس کو دیتے ہیں, کیونکہ آبویسلی ان کا کنسرن ہوتا ہے کہ یہ بچہ تو ہمارے لیے پہلے کما رہا تھا, اب جب اسکول میں آئے گا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا. تو اس لیے ہم بچے کو ڈیلی 50 روپیز الاؤنس بھی دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کی اٹینڈنس اگر کمپلیٹ ہو تو پھر اس کو منتھلی راشن بھی ملتا ہے, اور کسی قسم کی میڈیکل فیسلٹی چاہیے ہو تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کو راشن بھی دیتے ہیں, پاکٹ منی بھی دی جاتی ہے, لنچ بھی کروائے جاتے ہیں, تو یہ سارے اخراجات آپ لوگ پورے کہاں سے کرتے ہیں؟ اس کی کوئی باقاعدہ ایک اسپیسیفک جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا, رنا جو ہے وہ کمپلیٹلی چیریٹی بیسڈ ہے, وہ زکوٰۃ اور خیرات پہ ہماری آرگنائزیشن چل رہی ہے. ہمارا بیسیکلی اسپانسر چائلڈ پروگرام ہے, جس میں ہم نے یہ ایسٹیمیٹ لگایا کہ ہمارا منتھلی ایک بچے پہ تقریباً 15,000 روپیز خرچہ آتا ہے. تو ہر بچے کا ایک اسپانسر ہوتا ہے جو منتھلی اس کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے سارے ایکسپینسز ہم اس اماؤنٹ میں پورے کرتے ہیں. اب کچھ ڈونرز یہ بھی کہتے ہیں کہ 15,000 ہم نہیں پے کر سکتے, تو ہم نے یہ آپشن دیا کہ آپ 10,000 بھی پے کر سکتے ہیں یا 5,000 بھی پے کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم ان بچوں کا ایکسپینس جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم ان ڈونرز کو جس بچے کو انہوں نے اسپانسر کیا ہے اس کے بارے میں ان کو اپڈیٹڈ بھی رکھتے ہیں. ہماری پراپر ایک ایپ ہے جس میں ہم ہر ویک اس بچے کی اپڈیٹ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کی کیا پروگریس ہے. اس طرح وہ اپنے بچے کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر جتنے بچے زیر تعلیم ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ ہمارے پاس تقریباً ابھی 320 بچے ہیں, جس میں ہمارے تقریباً 210 اپنے اسکول میں پڑھے, ہمارے اپنے رجسٹرڈ اسکول میں, اور باقی بچے ڈفرینٹ پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ بچے جو ہمارے پاس پشاور ماڈل میں 5 اور 6 کلاس میں انرول ہوئے تھے, اب ماشاءاللہ سے وہ پشاور ماڈل ثوابی کیمپس میں کالج میں پڑھ رہے ہیں, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں پری میڈیکل. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم جن بچوں کو لے کر آئے تھے اور وہ 5-6 کلاس سے ماشاءاللہ وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک پہنچ گئے. سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بچے ہیں تو ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اسکول ہے وہ رینٹڈ بلڈنگ ہے, تو اس کا رینٹ ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو ہم بچوں کو لنچ دیتے ہیں وہ راشن کا ایک بہت بڑا ایکسپینس ہوتا ہے. تو جتنے زیادہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں, اپنی زکوٰۃ خیرات جو ہے وہ آپ رنا کو ڈونیٹ کریں, تو اس طرح ہمارا سسٹم چلتا رہے گا انشاءاللہ. موسٹلی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے پڑھائی کا, لیکن وہ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے. تو جب ان کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ خوشی سے پڑھائی کرتے ہیں, پرفارمنس ان کی اچھی ہوتی ہے. لیکن جن بچوں کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے, وہ نہیں فوکس کر پا رہے ہوتے, تو ہم ان کو کاؤنسلنگ سیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو مین ریزن ہے کہ بچے ہمارے پاس رہتے ہیں وہ یہی کہ اسٹاف کا, ٹیچرز کا ریلیشن بچوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ وہ خوشی خوشی آتے ہیں اور پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا فوکس صرف لڑکے نہیں ہے, لڑکیاں بھی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کو نہیں سپورٹ کرتے, تو ان بچیوں کو بھی ہم انرول کریں تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں. ابھی بھی پشاور میں جائیں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ آپ کو اسٹریٹس پہ نظر آئیں گے, اور آبویسلی کیونکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم ہر بچے کو انرول کر سکیں. تو میں چاہوں گی کہ حکومت ہمیں سپورٹ کرے اور ہمارے ماڈل کو ہی ریپلیکیٹ کرے, تاکہ جو بھی ہر بچہ تعلیم اس کا حق بنتا ہے, تو ہر بچے کا حق ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکے. تو میں چاہوں گی کہ حکومت اس کے لیے کچھ کرے تاکہ ہر بچہ سڑک کے بجائے اسکول میں ہو. اچھا بتائیں مجھے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام منصور ہے. منصور. اچھا منصور بتائیں مجھے آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 4D 4D میں ہو, اور کون سے اسکول میں ہو؟ پشاور ماڈل. پشاور ماڈل. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ڈاکٹر. آپ نے ڈاکٹر ہی کیوں بننا ہے؟ میں نے ڈاکٹر بننے کے لوگوں کا فری علاج کروں. آپ سچ میں فری علاج کرو گے؟ اور یس. ہاں. اچھا آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ بسمہ. بسمہ. اچھا بسمہ بتائیں آپ کون سے اسکول سے آئی ہیں؟ پشاور ماڈل اسکول. اچھا, اور آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 3A. 3 میں. اچھا بسمہ مجھے بتائیں کہ آپ بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر نہیں, ٹیچر. سوری. ٹیچر. آپ نے ٹیچر ہی کیوں بننا ہے؟ میں ٹیچر کو دیکھتا ہوں, میرا شوق ہے تو اس لیے. جب آپ ٹیچر بنیں گی تو اپنی ٹیچر کی طرح بچوں کو مارو گی؟ نہیں. آپ کی ٹیچر مارتی ہے بچوں کو؟ نہیں. تو آپ اچھی والی ٹیچر بنو گی. یس میم. آپ کا نام کیا ہے؟ زلا. زلا. زلا کون سی کلاس میں ہو؟
3 3 में। और अच्छा कौन से स्कूल से आई हो आप? दिलावर से ओके। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप बड़ी होकर क्या बनोगी? टीचर। टीचर। आपने क्यों टीचर बनना है? मुझे बच्चों को पढ़ाना है। अपने बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को मारना है आपने? पढ़ा रहे। पढ़ाना है। और बच्चों को पढ़ाने में तो सच इस तरह मसला नहीं, क्योंकि ये हमारे बच्चे माशाल्लाह 80-90+ % लेते हैं और ये स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं अभी पिशावर मॉडल में, तो इस तरह तो कोई मसला पेश नहीं आया। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी मेरे पास अभी 2 to 4th क्लास के बच्चे हैं, इसमें लाहौर लाइसियम के 2 और 3 क्लास वाले बच्चे हैं और 4 और 3 वाले पिशावर मॉडल के भी बच्चे हैं इसमें। जी नाजरीन, तो हमने छोटे बच्चों से भी हमारी बात हो गई, उनके टीचर से भी बात हो गई। यहाँ थोड़ी बड़ी क्लास की बच्चियाँ हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, इनको घर की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है और बड़े होकर इनके बनने के क्या इरादे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहिता है। रोहिदा। अच्छा रोहिदा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। 7 क्लास में पढ़ती है। अच्छा अब मुझे बताएं कि आप बड़ी होकर क्या बनोगी? आर्मी। आर्मी ऑफिसर बनना है आपको? अच्छा आर्मी ऑफिसर आपको क्यों बनना है? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है आर्मी बनने का, बस वैसे ही पता नहीं क्यों। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपकी टीचर हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही हो, अच्छा कभी आपको मार पड़ी है या नो, माँ कभी नहीं पड़ी, हमारी मैम बहुत अच्छे, कुछ नहीं कहती इतना। डांटती भी नहीं है आपको? कभी कभार। लेकिन जब आपको डांटेंगी नहीं तो आप सीखोगी कैसे? यस तो मैम। कितनी डांट पड़ी है आपको? मैम बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 10%। अच्छा मुझे बताएं कि आप कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं। अच्छा आप 3 बहन भाई हो, आप बड़ी हो सबसे या छोटी हो? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा और आपके जो बहन भाई है वो भी यहाँ पर पढ़ते हैं या नहीं, वो कहीं और पढ़ते हैं? नहीं, मेरे दोनों बहन भाई इधर पढ़ते हैं। अच्छा वो आपके साथ ही आते हैं। अच्छा आप यहाँ पर आती कैसे हैं? मैम मेरे मामू हमें लाते हैं। अच्छा आप जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं और तो बताएं कि आपके घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं? 100 में 100%। अच्छा मतलब वो खुश है आपकी तालीम से? बहुत खुश है। अच्छा आप बताएं आपका क्या नाम है? हफ्सा। हफ्सा। हफ्सा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। 6 में। अच्छा हफ्सा बड़े होकर आपको क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आपको डॉक्टर क्यों बनना है? मेरा शौक है मेरा। शौक है या बड़े होकर आपको लोगों का फ्री में इलाज करना है या फ्री में नहीं करना? मैं फ्री में भी करूँगी, पैसा भी। फ्री में भी करूंगी मतलब वो एक आप सोचेगी इस बारे में। यस मैम। अच्छा मुझे बताइए कि आप यहाँ पर पढ़ रही है तो आप टीचर से कितनी डांट पड़ी है आपको आज तक? मैम इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, बस थोड़ी बहुत। और मार पड़ी है आपको? नहीं मार भी नहीं पड़ी आपको, क्यों? मैम बस काम करते तो मार तो नहीं पड़े। यहाँ पर अब मैंने एक टीचर को देखा है जो काफ़ी छोटी है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये कैसे इंस्ट्रक्टर बनी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है? सोबिया बीबी। सोबिया हबीब। अच्छा आप इतनी छोटी सी है और आप इनको पढ़ा रही है, कैसे? जी मैम, बस पहले मैं इधर रणा की स्टूडेंट थी और मैंने तकरीबन 6 to 7 ईयर्स यहाँ से रणा से पढ़े और मेरा ख़ुद भी यही है कि रणा ने मुझे इतना सपोर्ट किया तो अभी आगे जाकर मैं भी रणा को सपोर्ट करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा आप 6-7 ईयर्स यहाँ से पढ़ के गई हैं। अच्छा तो अब आप कौन सी क्लास में हो? अभी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल कर रही हूँ। अच्छा आप खुद भी स्टूडेंट हैं और आप इनको भी पढ़ा रही हैं? जी मैम बिल्कुल। सही, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ तो आपके पास काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। अच्छा इनको पढ़ाने में आपको कितनी मुश्किल दरपेश आती है या नहीं आसानी से आप इनको पढ़ा लेती हैं? नहीं मैम, पहले तो मुझे मतलब काफ़ी मुश्किल थी कि मतलब पहले मैं ख़ुद भी स्टूडेंट थी और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं पढ़ा सकती हूँ इन बच्चों को, और इस पर मैं खुश भी हूँ कि मतलब मैं स्टूडेंट भी हूँ और रणा की ट्यूटर भी हूँ। तो अच्छा आप ऐसे स्टूडेंट को या जो हमारी लड़कियां हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप इतनी कम उम्र में अपनी पढ़ाई भी कर रही है और यहाँ बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, तो आप मतलब आगे वाली लड़कियों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैम मैं यही मैं कहूँगी कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं तो बस उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको ट्यूटर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उससे फ़ायदा उठाएं, ताकि आगे जाकर कुछ सीखे, आपको एक्सपीरियंस हो, और जितना बंदे का एक्सपीरियंस होता है उतना ही वो आगे जाकर कामयाब होता है। जी नाजरीन,
تو یہ جو ادارہ ہے یہ غیر منافع بخش ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اداروں کو سپورٹ کریں کیونکہ جتنے بھی بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں تاکہ ان کے لیے راہیں کھلیں اور وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ مشال خان، ڈیلی میدان، پشاور۔